السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے حوالے سے آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ ہمیں کیسے ادا کرنی ہوں گی، کن کو دیکھنا ہوگا، کن کی پیروی کرنی ہوگی تاکہ ہم صحیح طور پر اس کام کو کر سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم ہو گئی تو اس کے بعد دعوت کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ذمہ داری ہماری یعنی مسلمانوں کی لگائی گئی کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ ہم کیونکہ خیر امت ہیں اور رابطہ، ذریعہ اور واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان میں۔ ہم سے پہلے لوگوں نے یعنی ہمارے اسلاف نے اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا اور یہ دین ہم تک پہنچا کر گئے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ ہم نے یہ کام کس طرح اور کہاں تک احسن طریقے سے کیا یا پھر نہیں کیا۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے سوال ہوگا، بحیثیت امت مسلمہ کے اور بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے۔ دیکھا جائے تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اسے سمجھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کام کو کرنا چاہیں تو کرنے کے لیے رول ماڈل کون ہو، کس کو فالو کریں، کس کو دیکھ کر یہ کام کریں تاکہ کام جو ہے وہ صحیح طور پر انجام دیا جائے، تو کس کا طریقہ دیکھا جائے۔ کیونکہ یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو کسی ماہر ڈاکٹر، بلکہ اس فیلڈ میں جو اسپیشلسٹ ہو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر کوئی تعمیر کا کام کروانا ہے تو ماہر انجینئر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے شعبے ہو سکتے ہیں، تمام کا یہی طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ہماری فطرت کی عین طلب کے مطابق قرآن کریم میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ 2 کو تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے خود قابل تقلید نمونہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ اس کو کہا جاتا ہے ایسا خوبصورت نمونہ جو قابل عمل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور انسان اس پر آسانی سے خوشی خوشی عمل بھی کر سکے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو ان کا صبر، حوصلہ، ہمت، عزم و استقلال، مقصد کی لگن اور انتہا درجے کی خیر خواہی سب ہی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ نہ تو وہ گھبرائے، نہ ہمت ہاری،
نہ مایوس ہوئے، نہ قطع تعلق کیا، بلکہ ہر طرح کے حالات میں ہر طرح ستائے جانے کے باوجود انہوں نے کام نہیں چھوڑا۔ ہجرتیں کیں، طرح طرح کے مصائب اور آلام مشکلات برداشت کیں، سب کو چھوڑ دیا مگر رب کو نہیں چھوڑا، اور اس کے احکامات کو، دعوت دین کے کام کو پوری لگن اور پوری محنت کے ساتھ تکمیل کو پہنچایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے حالات مختلف تھے، تبلیغ کا انداز مختلف تھا، ان کے معجزے مختلف تھے، جگہ اور کام کا طریقہ مختلف تھا، مگر بنیادی تعلیم سب کی یکساں تھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں۔ وَأَطِیعُونِی، پس میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے یہی کہا۔ یہ جو قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات، ان کے قصے سنائے گئے ہیں، تو اس میں داعیان حق کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں۔ آج ہم 3 اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں ان کا صبر، ہمت، حوصلہ اور قربانی کے حوالے سے چند چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا 950 سالہ صبر اور قربانی کیا صرف کہنے سننے کی بات ہے؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی ہے تو اس کے کتنے دن بنتے ہیں؟ کتنے دن انہوں نے بڑی لگن سے، محنت سے، محبت سے، کھلے اور چھپے دن اور رات میں ہر طریقے سے تبلیغ کا کام کیا، ہر طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ ہم جب ان کے تذکرے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا آسان سا لگتا ہے 950 سال کہنا۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں، گنتی کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ تقریباً 3,46,750 دن بنتے ہیں 950 سال کے۔ اتنے دن انہوں نے دن رات، کھلے اور چھپے، ہر حال میں، ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کتنے دن ہوئے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، یا پھر ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے، یا ہم یہ کام نہیں کر رہے، یا جو کر رہے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ ابھی تو کچھ ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت، جو تھوڑا سا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، یا تھوڑا سا ٹائم جو ہمارا اپنی دنیا کے کاموں سے بچ جائے وہ ہم لگا رہے ہیں، ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم ٹھہرے مصروف لوگ کہاں سے وقت لائیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر پیغمبروں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان سب کے بھی گھر بار تھے، بیوی بچے تھے، ان کو انسانی ضروریات اسی طرح سے لاحق تھیں جس طرح کے ہماری ہیں، پھر انہوں نے کیسے اتنا کام کر لیا؟ ابھی تو ہم دیکھیں کہ دعوت چند لوگوں تک بھی نہیں پہنچی ہے، تمام انسانیت تک تو یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے، اور ابھی سے تھک گئے ہیں، یعنی چند لوگوں کو دعوت دینے کے بعد ہی۔ ابھی تو میرے زخم ٹھیک سے ملے بھی نہیں، ابھی سے میرے مسیحا کے ہاتھ تھکنے لگے۔ اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ بیوی اور بیٹا، یعنی اپنے گھر والے ہی نہیں مانے، مگر پھر بھی وہ اوروں کو دعوت دیتے رہے۔ ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کام کا، جب گھر والے یا رشتہ دار یا آس پاس والے ہی نہیں سن رہے ہیں تو چھوڑو اس کام کو، کیا فائدہ ہے پھر اس کے کرنے کا۔ اور لوگ بھی جینے نہیں دیتے کہ اپنے تو مان نہیں رہے، سن ہی نہیں رہے ہیں، اور دوسروں کو بتانے چلے ہیں، پہلے اپنا گھر تو دیکھیں۔ تو کیا نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے نہ ماننے پر کام چھوڑ دیا تھا؟ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ جو روایات میں
آتا ہے کہ 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے تقریباً، تو وہ کہاں سے آتے پھر اگر وہ تبلیغ نہ کرتے تو؟ اور پھر بعد میں ان سے ہی نسل انسانی چلی اور نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے۔ آج جو دنیا میں تمام لوگ ہیں انہی کی نسل سے ہیں، اور ہم بھی۔ باقی کے تو تمام لوگ غرق کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی ناقدری کی، اتنے مخلص بندے کی ان کو جھڑکا اور ان کو ستانے کی انتہا کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا اور سب کو قصہ پارینہ بنا کر چھوڑ دیا عبرت کے لیے، کیونکہ رسول کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب دوسرے اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو تمام کی تمام صبر اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ حالانکہ جن کا لقب ابو الانبیاء تھا اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا خطاب بھی ان کو ملا، جو کسی اور کو نہیں ملا ہے، مگر انہوں نے اللہ کے لیے ہر قربانی دی، ماں باپ، خاندان، گھر بار، شہر، یہاں تک کہ ملک بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانا گوارا کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ تھا ایمان۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ اپنے فرما بردار بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹے اور بیوی کو ویرانے میں چھوڑ دیا۔ پھر امتحان در امتحان یہ کہ زندہ اس بڑھاپے کی اولاد کو چھوڑنا تو پھر بھی آسان تھا کہ زندہ تو ہے، جب چاہے وہ جا کر مل بھی سکتے تھے، مگر اور کڑی آزمائش کہ اب اس کے گلے پر چھری بھی پھیرو تو پتہ چلے کہ اللہ کی محبت میں کتنے سچے ہو۔ اللہ کی محبت میں اتنی بڑی آزمائش جسے اللہ تعالیٰ نے خود بلا مبین فرمایا، اس سے بھی گزر گئے، چھری پھیر دی اور قربانی کی سنت قیامت تک جاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس نے نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی دیا کہ ان کی نسل میں نبوت رکھ دی، دنیا میں بھی سچی ناموری عطا فرمائی اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کسی کی نیکی اور عمل کو ضائع نہیں کرتا، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بس وہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ آج اگر ابراہیم علیہ السلام اس ویرانے کو آ کر دیکھیں جہاں اللہ کے حکم سے وہ اپنی بیوی اور بچے کو انہوں نے چھوڑا تھا، اور جہاں اللہ کے حکم سے اس کا گھر تعمیر کیا تھا، کہ وہاں دنیا کی رونقیں آج ہیچ ہیں، اتنی روشنی، اتنی رونق، اتنا نور کہ وہاں سے انسان کا واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور جو بھی ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو اسے بار بار جانے کی لگن لگ جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور، ایک دفعہ اور، گویا کہ دل وہیں پر اٹک جاتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب تھوڑا سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکی دور کا 13 سالہ صبر، جس میں کافروں نے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا، ستانے کا، جان لیوا حملے کیے، ہر طرح سے ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اتنا ستایا کہ ہجرت کرنا پڑی۔ اللہ کا حکم آ گیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ مکہ میں ہی بائیکاٹ کے 3 سال یعنی مکمل لاک ڈاؤن تھا۔ شعیب ابی طالب کی محصوری، جس میں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چھال اور درختوں کے پتے چبائے گئے اور جس سے منہ چھل کر زخمی ہو گئے، چمڑا بھون کر کھایا گیا، بچے اور بوڑھے بیمار پڑ گئے خوراک کی قلت کی وجہ سے۔ انہی شدید مشقت بھرے دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب، جو آپ کے 2 بہت بڑے سپورٹر تھے، بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ سال عام الحزن کہلایا، غم کا سال۔ چند دنوں کے لاک ڈاؤن میں الحمدللہ ہمارے سب کے پاس سب وسائل اور ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، باہر بھی نکل سکتے تھے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ وہ دن کیسے گزرے، ہم سب سوچیں کہ ان کے یہ 3 سال کیسے گزرے ہوں گے، جب کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج اگر سوچیں تو فلسطین کے لوگوں کے دن رات کیسے گزر رہے ہوں گے کہ وہ بچے گھاس تک کھانے پہ مجبور ہیں اور ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا حال کہ انہوں نے وہ سنت بھی زندہ کر دی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ کسی کارنش یا پکنک پوائنٹ پر نہیں گئے ہوئے تھے یہ لوگ، یہ شدید ترین آزمائش کے دن تھے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج۔ اور آج جیسی آزمائش ان لوگوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو اور آزمائش کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، سب کچھ کھا پی کر تمام وسائل حاصل ہونے کے باوجود، آرام و آسائش کے تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد میں بھی ہم دین کا کام کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے بھوکے رہ کر بھی، پتھر باندھ کر بھی دین کی سربلندی کے لیے دن رات کام کیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں طائف کا دن، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سخت ترین، مشکل ترین دن فرمایا تھا۔ اسی دین کی تبلیغ کے لیے تو آپ وہاں پر گئے تھے، ایک نے بھی حق قبول نہ کیا، بلکہ پتھروں سے مار مار کر آپ کے پاؤں کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ تو واپسی پر نخلا کے مقام پر جنوں کی ایک جماعت کو اللہ نے بھیج دیا اور وہ ایمان لے آئی۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ نہیں مانتے، نہیں سنتے، دور دراز کے لوگوں تک پیغام کسی ذریعے سے پہنچتا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کے بارے میں خبر دی کہ وہ دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حق قبول کر لیا، رسولوں کی بات مان لی، اور پھر قبول کر کے بیٹھ نہیں گیا بلکہ داعی بن کے کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو بھی اس طرف دعوت دینے لگا، اور اس جرم میں لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر بھی اتنی قوم کی خیر خواہی تھی اس کے اندر کہ وہاں پر بھی وہ کہہ رہا تھا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور کس طرح میری عزت افزائی فرمائی۔ تو سید روحیں کھچ کھچ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں دراصل سنتوں میں بس میٹھا یا حلوہ کھانے کی سنت یاد رہتی ہے، مگر پتھر کھانے اور پتھر باندھنے کی سنت ہم یاد ہی نہیں رکھتے، وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صبر، ایثار اور قربانی سے عبارت ہے۔ تو یہ انبیاء اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں، یہ ہیں ہمارے رول ماڈل، ان کو دیکھ دیکھ کر کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضی اور رضا کے مطابق ہم سے تمام زندگی کام لے لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔